السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقدين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھے محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے تو امت مصطفیٰ میں قرار دیا اور اس کے بعد امت مصطفیٰ کے اس شعبے سے اور اس قبیلے سے قرار دیا کہ جو شعبہ اور قبیلہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ نے کامل دین پر عمل کرنے کو کہا ہے، ناقص دین پر نہیں. اور وہ بار بار ارشاد فرما چکا کہ ادخلوا فی السلم کافہ. اس کے کئی معنی لوگوں نے کہے کہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. کچھ معنی یہ بھی ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ اگر عمل کرنا ہو تو مکمل اسلام پر کرنا، ناقص اسلام پر نہیں. یعنی اس اسلام پر عمل کرنا کہ جس اسلام کو اللہ نے اکمال کی منزل پر قرار دیا، اور پھر یہ بھی دیکھتے جانا کہ اسلام کس وقت کامل ہوا، اسلام کس وقت مکمل ہوا، اسلام کس وقت اپنے بام عروج پر پہنچا. تو یہ وہ چیدہ اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جس پر 1400 برس سے انہی عزا خانوں سے بات اٹھائی جا رہی ہے. اور 1400 برس سے
وہ باتیں کہ جو عالم اسلام جن باتوں پر عمل کر رہا ہے انہی باتوں کی بار بار ترویج کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی نیا دین یا کوئی نیا مذہب ایجاد کیا جا رہا ہو یا پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ وہی دین ہے کہ جس کا تسلسل غدیر سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، اور یہ دین کہ جسے اللہ نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دین کامل کب ہوا اور کس حکم پر ہوا، کس امر پر، اللہ کے کس آرڈر پر یہ دین کامل ہوا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جو امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ وہ دیکھے، اس لیے کہ آدم بھی دین اسلام ہی لائے تھے، نوح بھی دین اسلام ہی لائے تھے، ابراہیم بھی دین اسلام ہی لائے تھے، موسیٰ و عیسیٰ بھی دین اسلام ہی لائے تھے، 1,24,000 انبیاء دین اسلام لائے۔ توریت کے کچھ حصے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، زبور کے کچھ حصے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، انجیل کے کچھ حصے ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں۔ گویا کہ یہ تینوں کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، لیکن ہیں تو اللہ کی کتابیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کو گوشے نظر آ جائیں گے توریت و زبور و انجیل میں، اور اگر وہاں نظر نہ آئیں اسرائیلیات میں تو یقیناً قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو انجیل سے لی گئی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو توریت میں بھی تھیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو صحف انبیاء میں بھی تھیں۔ تو کم از کم جب ان باتوں پر غور کیا جائے، اور توریت و زبور و انجیل اگر کہیں سے بھی میسر آ جائے، اور نہ میسر آئے تو قرآن کی آیتوں میں جو اقتباسات ہیں، اور قرآن کی تفسیرات میں جو اقتباسات ہیں، اور پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا ہے صحف انبیاء کے متعلق، تو اس کی روشنی میں امت کم از کم یہ نتیجہ تو ہم تک پہنچائے کہ حضرت آدم دین پھیلا کر چلے گئے، حضرت نوح دین پہنچا کر چلے گئے، حضرت ابراہیم دین پہنچا کر چلے گئے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ شریعتیں پہنچا کر چلے گئے۔ کہیں پر بھی آپ 1,23,999 انبیاء کے اختتامی عرصے میں نہ آپ زبور، توریت، انجیل اور نہ کسی نبی کے صحیفے میں دیکھیں گے کہ اللہ نے کہا ہو کہ اے نبی تم جا رہے ہو، اے آدم تم جا رہے ہو، آج ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے۔ اے نوح تم نے 950 برس تبلیغ کی ہے، آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اے ابراہیم تم آگ تک چلے گئے، ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اے موسیٰ ہم نے تمہاری امت کے بہت ناز اٹھائے، تم جا رہے ہو، آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ اے عیسیٰ تمہیں ہم نے سولی سے اوپر چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، اور اٹھانے سے پہلے اعلان کیا ہو کہ آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ تو 1,23,999 انبیاء جب چلے گئے، سارا کا سارا دین پھیلا کے گئے، تب تک اللہ نے نہیں کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہیں آپ کو عبرانی زبان میں، کہیں آپ کو دیگر زبانوں میں جو کتابیں نازل ہوئیں اس میں یہ آیت نظر نہیں آئے گی، اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ جب جا رہے ہیں سولی پر اور آسمانوں پر اٹھائے جا رہے ہیں، اس وقت یہ آیت آ جاتی کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اگر حضرت موسیٰ پر، چلیے عیسیٰ کو بعد میں رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیت آ جاتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ جملہ سمجھیں گے اگر میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں؟ اگر حضرت موسیٰ پر یہ آیت نازل ہو جاتی تو موسیٰ ہی خاتم النبیین ہوتے۔ اگر یہ آیت جناب موسیٰ کے دور میں نازل ہوتی تو موسیٰ ہی خاتم النبیین ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آخری پیغام نہ اتر آئے تو جس پر وہ آخری پیغام اترے گا وہی خاتم النبیین ہوگا۔ پیغمبر پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہی اس لیے کہ جتنے بھی وحیاں، جتنے بھی احکام، جتنے بھی ارکان، جتنے بھی اوامر و نواہی آسمان سے اتر رہے تھے پیغمبر پر کامل ہو گئے۔ اب کچھ رہا نہیں کہ امت تک پہنچایا جائے۔ جدھر اگر آپ نے جملہ سمجھا، بڑا فکری جملہ تھا اور مشکل بات تھی جو آپ نے سمجھی ہے۔
پیغمبر پر اس لیے مصطفیٰ پر نبوت ختم ہوئی کہ جو کچھ اللہ کے پاس تھا وہ عیسیٰ تک تمام نہیں ہوا تھا، وہ ختمی مرتبت پر تمام ہوا. اب کوئی بات رہ ہی نہیں گئی، اب اللہ کے پاس کوئی بات رہ نہیں گئی کہ جو پیغمبر تک نہ پہنچائی گئی ہو. پورا کا پورا دین اللہ نے پیغمبر تک پہنچا دیا. تو اب اس کے بعد نبی کی ضرورت ہی نہیں. اگر خدا نہ خواستہ، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہی نہیں، ہم تو پیغمبر کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اگر نبوت آگے جا رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آخری پیغام تھا جو مصطفیٰ تک پورا نہ ہوا، جو مصطفیٰ تک پورا نہ ہوا. تو اب جب مصطفیٰ پر کامل دین اللہ نے اپنے تمام اوامر، اپنے تمام نواہی، ارکان اسلامی، شریعت کی باتیں، فقہ کی باتیں، اخلاقیات اور جو کچھ بھی ہے سب کچھ پہنچا دیا. اور جب پہنچا دیا تو ایک بار اللہ نے ایک لفظ رکھا اور ایک آیت جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں. جیسے ہی اللہ کے رسول نے سارے پیغامات پہنچا دیے تو اب ایک آخری آیت اتری اور 2 آیتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ بالکل فوراً پہنچ جائیں گے کہ کہاں سے یہ آیتیں آپ کے حوالے ہو رہی ہیں، اس لیے کہ آپ یہ 12 آیتیں سن چکے ہیں. سارا دین پہنچا دیا تو ایک بار اللہ نے کہا اپنے نبی سے مخاطب ہو کے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی جب آپ کار رسالت سے فارغ ہو جائیں تو نصب کر دیں. اتنی مشکل بات تو نہیں ہے، تو آپ سب سن رہے ہیں 1400 برس سے، آپ تو لگ رہا ہے نئی بات سن رہے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جیسے ہی آپ کار رسالت سے فارغ ہو جائیں، جیسے ہی آپ فارغ ہو جائیں ان احکامات سے جو ہم نے آپ کو دے دی، فَانْصَبْ، تو پھر آپ نصب کریں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اور پھر جب نصب بھی کر لیں تو اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں. یعنی جب تک نصب نہ کریں اس وقت تک آپ دنیا میں رہیں گے. تو میں آپ کو تشویش میں ڈالے ہوئے کہ یہ نصب کیا ہے؟ نون صاد بے، نصب. ٹھیک ہے، کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. جب آپ فارغ ہو جائیں کار رسالت سے تو نصب کر دیں، اور جب نصب کر دیں تو پھر ہماری طرف اپنے رب کی طرف واپس آ جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. پھر اپنے رب کی طرف رجوع کریں. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ کہیں کہ جب یہ کام کر لینا، یہ پیغام پہنچا دینا، فوراً میری طرف واپس آ جانا. یعنی اس وقت اس پیغامبر کو بھیجنے کا مقصد وہی پیغام تھا جس کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور کہا کہ جب یہ کام انجام دینے نا تو ہمارے پاس واپس آ جانا. تو پیغمبر نے لا الہ الا اللہ بھی کہا، محمد الرسول اللہ بھی کہلوائے. پیغمبر نے اقیم الصلاۃ کا حکم بھی دیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم بھی دیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے جہاد کا حکم بھی دیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے روزے کا حکم بھی دیا. پیغمبر نے اللہ کی طرف سے حج کا حکم بھی دیا. یہ سارے احکامات ہیں، سارے احکامات اللہ نے دے دیا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس عظیم مجمع سے، کائنات میں لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی جملہ ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی عقیدہ ہے؟ نہیں. لا الہ الا اللہ سے بڑا کوئی نظریہ ہے؟ نہیں. سب سے بڑا جملہ ہے لا الہ الا اللہ. یعنی اتنی اہمیت ہے اس لا الہ الا اللہ کی. کہہ دیا امیر المومنین نے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا. یعنی رب کی معرفت بہت ضروری ہے. اللہ اکبر ہے، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ رفیع ہے اور رفیع الدرجات ہے. اس سے بڑا کوئی نہیں. کائنات میں سب سے بڑا اللہ ہے، اور سب سے بڑا اگر کوئی عقیدہ ہے، نظریہ ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے. محمد رسول اللہ بھی اس کے بعد ہے، علی ولی اللہ بھی اس کے بعد ہے. سب سے بڑا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا جملہ ہے لا الہ الا اللہ. آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے، اس کے بعد انٹرنس کی ڈگری ہوتی ہے، انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہوتی ہے، اس کے بعد گریجویشن ہوتا ہے، اس کے بعد ماسٹرز ہوتا ہے، اس کے بعد پی ایچ ڈی ہوتا ہے. تو آخری ڈگری ہے پی ایچ ڈی، جو سب سے بڑی ڈگری ہے. اور یہاں پر بلا تشبیہ سب سے بڑا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. اجازت ہے کہ جملہ کہوں؟ سب سے بڑا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائی جب پیغمبر نے کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کے کفار مکہ کے سامنے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اسی وقت آیت آ جانی چاہیے تھی. سب سے بڑا جملہ کہہ دیا، آج دین اسلام کامل ہو گیا. جی در سلامت رہے، سلامت رہے. آپ سے رحمت ہوگی، تشریف ہے، آرام سے بیٹھیے آپ.
ہاں نہیں آپ سے کیا ہاں ہاں اچھے عظیم لوگ جو ہیں ممبر کے برابر میں ہی اچھے لگتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے بچے اچھے طریقے سے مجلس سن رہے ہیں. آپ ذرا سا آگے آ جائیں. جو ہے جب لا الہ الا اللہ کا جملہ پہنچا دیا تو اسی وقت جملہ آ جاتا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم. اب اس وقت کہ جب اتنی بڑی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ الہ سے بڑی کوئی قوت نہیں اور جو کوئی بھی ہے وہ اسی کی مخلوق اور کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کردہ نہ ہو، خلق کردہ نہ ہو. اتنا بڑا جملہ کہہ دیا اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج دین کامل ہو گئے. آج دین کامل ہو گئے اللہ نے نہیں کہا. اس کے بعد لوگ سمجھے کہ بس کل کا کل دین یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا جائے. تو میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں کہ پہلا دن جو تبلیغ رسالت کا تھا اس دن کا جملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہو لا الہ الا اللہ اور جنت تمہاری. کہو لا الہ الا اللہ اور جنت تمہاری. یعنی اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ تھا. کہاں بیٹھے؟ پہلے دن کا کل دین لا الہ الا اللہ اور پیغمبر نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہتے جاؤ لا الہ الا اللہ اور فلاح پاتے جاؤ. یعنی اس دن جب تک محمد رسول اللہ کا جملہ نہ آیا اس وقت تک جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور مر گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. یعنی اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ تھا. اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ تھا. لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا، چھپ کے کہا، اعلانیہ کہا، بہت دنوں بعد کہا، وہ علیحدہ ایک پورا الگ فلسفہ ہے، پوری الگ تاریخ ہے. لیکن میں آپ کے حوالے نظریہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن کا کل دین لا الہ الا اللہ اور اس دن کوئی لا الہ الا اللہ دل سے کہہ کے مرے. ادھر سامنے کی بات ہے، اشارتاً آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ کوئی اس دن خلوص سے اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ کے مر جائے وہ جنت میں جائے گا. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھی تھی، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ روزہ رکھا تھا. وہ کہے گا نماز کیا چیز ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں، اس لیے کہ نماز کا حکم تو آیا ہی نہیں. نماز کا حکم تو آیا ہی نہیں. تو اس دن عقیدہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے اور فلاح پا جاؤ. لوگوں نے کہا شاید دین لا الہ الا اللہ ہی ہے. حالانکہ اللہ کہنا آسان ہے، لا کہنا مشکل ہے. اللہ کہنا آسان ہے، لا کہنا مشکل ہے. یعنی اقرار آسان ہے، انکار مشکل ہے. چلیے اس پر بات ہوگی، ابھی تو ہم ہیں آپ کے ساتھ. تو کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، سب نے کہنا شروع کر دیا. پیغمبر نے کہا بھائی اب صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اب میری رسالت کی گواہی بھی دینا. اب تمہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا. اس لیے کہ اب جب حکم آ گیا، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، مخلوق مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، عالم اسلام کے ریپرزنٹیٹیو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جہاں جہاں سے آئے ہیں سب کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. اس دن پیغمبر نے کہا تمہیں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا. تو اب جب لا الہ الا اللہ کے بعد حکم اقرار رسالت آ گئے تو دین کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب آ گیا کہ بھائی محمد رسول اللہ بھی واجب ہے. اور اب مجھے بتائیے، چاہے شیعہ ہو، چاہے کسی بھی مسلک سے اہل سنت تسنن ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، بس سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ عقل والے ہونے چاہیے. ہمیں مذہب سے کوئی غرض نہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ عقل ہے یا نہیں. صرف یہ میں دیکھتا ہوں کہ عقل ہے یا نہیں. اب کسی بھی مسلک پہ عمل کرے آدمی، سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو اب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ آ گیا اور پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کہنا واجب. تو اب اگر کوئی رسالت کا انکار کر کے اور اللہ کا اقرار کر کے مر جائے تو اسے لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا. اسے تنہا لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا، حالانکہ وہ سب سے بڑے کی گواہی دے رہا ہے، وہ سب سے اعلیٰ کی گواہی دے رہا ہے، وہ مسجود کی گواہی دے رہا ہے، وہ رازق کی گواہی دے رہا ہے، وہ علی کل شیء قدیر کی گواہی دے رہا ہے.
لیکن اگر اقرار الوہیت کے ساتھ انکار رسالت ہے تو اللہ اپنی اقرار کو تسلیم نہیں کرے گا. کوئی پلٹ کے پوچھے دلیل کیا ہے، ہم کہیں گے دلیل شیطان ہے، رسالت کا انکار کر رہا تھا، الہیت کا اقرار کر رہا تھا. تو فرمایا کہ بھائی شیطان اللہ کی معبودیت کا اقرار کر رہا تھا، وحدانیت کا اقرار کر رہا تھا، لیکن نبوت کا انکار کر رہا تھا. نبوت کا منکر ہو گیا. تو اصل میں نبوت کا منکر نہیں تھا، اصل میں حکم خدا کا منکر تھا. یہ جملہ محفوظ رکھیے گا، اصل میں حکم خدا کا منکر تھا. یہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں عبادتوں کی. پہلے تو ہم اور آپ اس کچھ فہمی کو نکال دیں اپنے ذہنوں سے. اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری حج و زکات کی ضرورت نہیں. یہ سارا نظام آپ جانتے ہیں کس لیے اللہ نے رکھا. یہ سب ہمارے ہی لیے رکھا گیا، ہماری ہی پاکیزگی کے لیے، معاشرے کی ستھرائی اور معاشرے کی صفائی کے لیے رکھا گیا. کوئی ضرورت نہیں اسے، اس لیے کہ اسے وہ کھرب ہا کھرب ملائکہ ہی کافی، جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں، جو سجدے میں اس کی تسبیحات کر رہے ہیں. اب یہ بار بار اللہ عبادتوں میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ یہ جملہ بہت اہم ہے اور یہی آگے آپ کے کام آئے گا. یہ بار بار اللہ عبادتوں کے حکم میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ یہ صرف نماز ہی پر کافی کیوں نہیں ہے عبادت کہ اللہ نے روزہ بھی رکھ دیا کہ روزہ بھی رکھو. چلو بھائی نماز اور روزہ کافی ہے، کہا نہیں بھائی زکات بھی دینا. چلو بھائی نماز روزہ زکات کافی ہے، کہا نہیں جہاد بھی کرنا. چلو نماز روزہ زکات جہاد کافی ہے، کہا نہیں حج بھی کرنا. اور حکم پیغمبر پر عمل کرنا، اس لیے کہ اللہ کہہ چکا کہ جو میری اطاعت کرے گا اس نے رسول کی اطاعت کی. ایسا نہیں کہا اللہ نے کہ جس نے میری اطاعت کی ایسا ہی ہے جیسے رسول کی اطاعت کی. یہ کہا ہی نہیں اللہ نے. اللہ نے کہا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ میری اطاعت کرے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہ بار بار عبادتوں میں اضافہ کیوں کرتا ہے؟ بار بار عبادتوں میں ایڈیشن کیوں کرتا ہے؟ بار بار عبادتوں کو عبادتوں میں داخل کیوں کیا جاتا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ کون عبادت گزار ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون اطاعت گزار ہے. وہ اصل میں فرما برداروں کو دیکھنا چاہتا ہے. وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میرا مطیع ہے اور کون میرا نافرمان ہے. اس لیے کہتا بار بار کہتا یہ بھی کرو یہ بھی کرو یہ بھی کرو. امتحان کی منزل پر آتا کہ تم کتنا میرا کہنا مانو گے، کتنا میرا کہنا مانو گے. دین آگے بڑھا، پیغمبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ جو آپ گواہی دیتے ہیں، تو یہ عبدہ و رسولہ، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہ کس کا عبد ہے؟ محمد. اور یہ کس کا رسول ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کے رسول ہے اور کس کے بندے؟ تو اب دیکھیے کہ جہاں لات و منات و عزا و حبل و ہد و گود و یعوس و یغوس و ود کے بندے موجود ہوں، وہاں کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جہاں 365 اپنے بنائے ہوں کے بندے موجود ہوں، تو اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے بنائے ہوں کا بننا آسان ہے. اللہ کے بنائے ہوئے بنو، اللہ کے بنائے ہوئے بندے بنو. تو اب جب اللہ کسی کو عبد کہہ دے، یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں، یہ کوئی معمولی ڈگری نہیں. میں کہہ دوں بھائی بندے بنو، تو بھائی بندے بن جاؤ. بندے بننے کا مطلب یہ ہے کہ ستھرے صاف پاکیزگی اخلاقیات یہ سب اختیار کرو. لیکن اللہ جب کہتا ہے نا میرا بندہ، میرا عبد، تو یہ معمولی ڈگری نہیں. عبد، اجازت سے بات عرض کی جائے آگے، ابھی روکیے میں نے بات، اب یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے عبد کون؟ رسالت معاذ. یعنی حضرت عیسیٰ تو اپنی ماں کی گود میں آتے ہی کہہ دے کہ میں عبداللہ ہوں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے. حضرت عیسیٰ تو حضرت عیسیٰ سے بہرحال افضل ہے محمد.
ختم کر دوں بات، زیادہ دیر تو گفتگو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ میرے ساتھ رہیے گا، بالکل اپنے دائرے وقت میں گفتگو کامل ہو جائے گی۔ کہا کہ اللہ کا بندہ ہے، تو حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہی کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس بات سے مجھے ذرا پریشانی ہوتی، یہ میری کمزوری ہے کہ کوئی اب تقریر شروع ہوئے 20 منٹ ہو گئی، اب کوئی بیچ میں سے اٹھ کے جا رہا ہے، تو اگر اسے کوئی شرعی حاجت ہے تو وہ پیچھے بیٹھا کرے، پیچھے بیٹھا کرے، جنہیں جانا ہو، جنہیں نیند آ رہی ہے، جو زیادہ دیر تقریر نہیں سن سکتے، وہ پیچھے بیٹھا، بیچ بس سے اٹھ کے جانا بد تہذیبی کہلاتی ہے، جبکہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی کوئی ہے جانا چاہتا ہے؟ میرا پہلی میری تقریر ہے، تو اس طرح مسئلہ ہو جائے گا۔ تو آپ جو بیٹھے ہیں تو ابھی کروں یا 5 منٹ میں تقریر کروں؟ کسی کو جانا ہے اٹھ کے تو چراغ بجھا دیے جائیں۔ سرکار پر گفتگو کی جائے، تو موضوع یہ، جو کوئی اور کوئی چیز سننے آ رہا ہے تو آج تو مجبوراً سن لے، آج بیٹھا ہے، کل سے نہ آئے، کل سے نہ آئے، موضوع سیرت رسول ہو، سیرت مصطفیٰ ہو، تو آج تو مجبوراً بیٹھ جاؤ بھائی، کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آج کیا موضوع پڑا جائے، تو اگر سیرت مصطفیٰ نہیں سننا ہے تو کل سے نہ آنا، لیکن بیچ میں سے اٹھ کے نہ جانا، پھر میں کہوں گا کہ قوموا عنی، نکل جاؤ یہاں سے۔ سننے کے لیے اجازت ہے بات آگے بڑھائی جائے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں، یہ یہاں مجلس اعلیٰ کا فیض ہے کہ ایسے ایسے موضوعات آ جاتے ہیں، اور آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، تو آپ بتاتے رہیے گا جی بہتر ہے، ٹھیک ہے، اچھا سنا، اور جو جانا چاہتے ہیں وہ بھی استاد بن جائیں، استاد بن کے بیٹھ جائیں۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ لفظ عبد معمولی نہیں ہے، اسی کی طرف توجہ ہے، اور آج اسی پہ گفتگو رہے گی، اور ان سے گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو جائے گی۔ لفظ عبد، ایک عبادت گزار اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس نے 1400 برس پہلے پیغمبر کا جملہ سنا، پیغمبر سے دین لیا، اور آج وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا اطاعت گزار اور اللہ کا عبادت گزار۔ اور آج اگر کوئی 80 برس کا ہے اور وہ پیدا ہی مسلمان ہوا ہے، تو وہ مکلف ہوا ہے گویا 13-14 برس میں، تو اب 80 برس سے 14 برس نکال دیجئے، گویا وہ 76 برس یعنی 66 برس، 66 برس سے وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ اس کا کل عرصہ ہے عبادت، جب سے وہ مکلف ہوا اور آخری دن تک وہ عبد خدا۔ لیکن کیا انہی معنوں میں مصطفیٰ عبد خدا ہے؟ کیا انہی معنوں میں یا اسی طرح مصطفیٰ عبد خدا ہے؟ تو پہلے تو کس کا عبد ہے اس کی معرفت حاصل کی جائے، کس کے عبد ہے مصطفیٰ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ معصوم سے پوچھا گیا، اور اہم جملہ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اگر سمجھ جائیں تو مجھے بتائیے گا، اور اصول کافی سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کی مقتدر ترین کتاب، کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے لفظ اللہ اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ کس چیز سے مشتق ہے؟ اللہ اس کا مصدر کیا، اس کا اوریجن کیا، یہ کس چیز سے مشتق ہے، اس کی اصل اور حقیقت کیا؟ تو معصوم نے کہا کہ اللہ جو ہے اصل میں الہ تھا، اللہ اصل میں الہ، اور الہ کا مطلب ہے معبود، الہ کا مطلب ہے لائق عبادت، الہ کا مطلب ہے لائق پرستش، الہ کا مطلب ہے لائق سجدہ، الہ یعنی معبود، الہ یعنی معبود، ٹھیک ہے؟ اب آپ سب سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ معبود ہے؟ یقیناً کہہ دیجئے بے شک اللہ معبود ہے۔ اللہ، اب دوسرا سوال، اللہ کب سے معبود ہے؟ جدھر ہے سلامت ہے،
دیکھیں کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں. یہ لفظ جو معبود ہے نا، میم عین با واو دال، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور اللہ جن معنوں میں معبود ہے، معنوں میں، لفظ کے طور پر نہیں. لفظ تو بعد میں آیا معبود. یہ صفت اللہ کی اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے. یہ صفت معبودیت اللہ کی اس وقت سے ہے جب سے وہ ہے. لفظ معبود بعد میں آئے. صفات اس کی ذات کا حصہ ہے، لیکن یہ لفظ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے. وہ شروع سے رازق ہے لیکن لفظی طور پر نہیں، صفت کے طور پر رازق ہے. یعنی وہ رزق بانٹ رہا ہے. عربی زبان میں رازق کسی اور لفظ سے بھی استعمال ہو جاتا. مثلا ہم سمجھتے ہیں خالق کا مطلب ہے رزق دینے والا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو صفت اس کی ذات کا حصہ ہے ہمیشہ سے. معنوں میں وہ معبود ہے. تو معصوم سے پوچھا کہ یہ اللہ کیا تھا؟ کہا یہ الہ تھا. یعنی الہ کا مطلب معبود، اور معبود جس کی عبادت کی جائے، جو لائق عبادت ہو. اور میں نے آپ سے پوچھا کب سے وہ لائق عبادت ہے؟ کہا وہ جب سے ہے، جب سے ہے لائق عبادت ہے. اب یہ جملہ یہاں ختم نہیں ہوا، یہاں جملہ ختم نہیں ہوا. کہا کہ کہوں یا نہ کہوں؟ کہا کہ اللہ اصل میں الہ تھا. وَإِلَٰهُ يَقْتَضِئُ مَأْلُوهًا. اور کہا کہ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو. بڑی دیر میں پہنچے آپ، سلامت رہے سلامت رہے. اس سے بڑا فضائل مصطفیٰ اور کیا بیان کروں، اس سے بڑی حمد مصطفیٰ کیا بیان کروں کہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ معبودیت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی عابد بھی ہو. تو اب آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ کب سے معبود بنا، ہم یہ بتا دیں گے کہ محمد کب سے عابد ہے. جملہ سمجھا یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی الہ یقتضی مألوہن، الہ کا کوئی معلوہ بھی ہو، معبود کا کوئی عابد بھی ہو، معبود کا کوئی عابد بھی ہو. اگر نہیں مانتے کہ وہ ہمیشہ سے معبود تھا تو یہ تو مانو جب سے مصطفیٰ عابد ہے تب سے وہ معبود ہے. پہلا عابد تو مصطفیٰ ہے نا، انا اول العابدین. وہ کہہ دیا کہ سب سے پہلا عابد تو مصطفیٰ ہے. تو جب سے مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ نے جب سے عبادت شروع کی تب سے وہ معبود ہو گیا، تب سے وہ معبود ہو گیا. یعنی صفت تو اس میں موجود تھی، لیکن جب کوئی عابد آیا، چلیے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. اور یہ میری اپنی رکھی ہوئی مثال ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ جنگل میں بھیج دو اور وہ وہاں پروان چڑھتا جائے فطرت کے تحت، اور چڑھتے چڑھتے پروان چڑھتے چڑھتے بڑا ہو جائے اور 20 سال کا ہو گیا اور اکیلا ہے پورے جنگل میں، کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو صدا دینے والا نہیں ہے، کوئی اس کو پکارنے والا نہیں، تو وہ بچہ اپنا نام رکھ کے کیا کرے گا؟ اس کا کوئی نام بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب کوئی پکارنے والا ہے ہی نہیں تو کیا وہ اپنے کو پکارے گا؟ ایک مثال ہے کہ بچہ جنگل میں پلا بڑا پروان چڑھا، اب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو اس کو پکارے صدا دے، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا نام رکھے. یعنی جب کوئی پکارنے والا ہوتا ہے تب نام رکھا جاتا ہے کہ اس نام سے پکارا جائے. ایک عرصہ بھی اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، زبان کی مجبوری ہے. ایک عرصہ کہ وہ تنہا تھا، کوئی تھا ہی نہیں، اللہ تنہا تھا، متفرداً بوحدانیت ہی، اپنی وحدانیت میں متفرد تھا، اکیلا تھا، احد تھا، تنہا تھا، کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ. تو جب کوئی نہیں تھا تو کوئی اسے پکارنے والا بھی نہیں تھا، جب پکارنے والا نہیں تھا تو اس نے اپنا کوئی نام بھی نہیں رکھا. اب نام تو اس وقت آئے گا نا کہ جب کوئی پکارنے والا ہو. بھائی نام تو اس وقت نام متعارف ہوگا کہ جب کوئی اسے پکارنے والا ہو. کوئی پکارنے والا ہے ہی نہیں تو کس نام سے؟ کیا نام؟ کوئی نام نہیں. صفات تھی، صفات کے نام نہیں تھے.
اللہ کے پاس صفات تھی، اس کی ذات کا حصہ تھی، صفات کے نام نہیں تھے، اور جب صفات کا نام نہیں تو ذات کا بھی نام نہیں۔ جب صفات کے نام نہیں تو ذات کا بھی نام نہیں، اس لیے کوئی پکارنے والے نہیں، کوئی پکارنے والے ہی نہیں ہے۔ تو ایک بار اس نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا۔ اس کو تو آپ کو بڑے شان سے سننا چاہیے، یعنی جملہ آپ سے بڑھ کر کوئی سمجھے گا نہیں، اللہ ہے اور پھر نور مصطفیٰ ہے، تو یہاں تو مانو نا کہ نور مصطفیٰ اللہ سے بلا فاصل ہے، نور مصطفیٰ الہ سے بلا فاصل، یعنی بیچ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، بیچ میں کوئی نہیں، اللہ ہے اور اس کے فوراً بعد مصطفیٰ۔ فوراً بعد تو ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں، نہ معلوم کب تک ہو رہا اکیلا، اور نہ معلوم کب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس کے فوراً بعد اس نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا، نور مصطفیٰ کو خلق کیا۔ اب اللہ ہے اور نور مصطفیٰ، پھر کہہ رہا ہوں اللہ ہے اور نور مصطفیٰ، نور مصطفیٰ سے پہلے اللہ ہے، اب بیچ میں کچھ نہیں، اللہ ہے، اللہ کے بعد نور مصطفیٰ، سنیے پھر، اور نور مصطفیٰ سے پہلے اللہ ہے، کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے بیچ میں، اللہ اور بلا فاصل نور مصطفیٰ کی تخلیق ہو گئی۔ حضرت آدم کو کس چیز سے بنایا گیا بیٹے؟ مٹی سے بنایا گیا، بچے کو معلوم ہے، اس کا مطلب ہے مٹی پہلے سے موجود تھی، جس سے حضرت آدم کو بنایا گیا۔ بچے کو معلوم، بچہ خود بتا رہا ہے کہ مٹی سے بنایا گیا، یعنی حضرت آدم سے پہلے مٹی موجود تھی، اور چونکہ پہلے موجود تھی تو اللہ نے کہا عدیم ارض سے مٹی اٹھا کے لاؤ، فرشتوں سے کہا بہترین جگہ سے مٹی اٹھا کے لاؤ، اور ہم اسی مٹی سے جو ہے وہ خمیر آدم تیار کریں گے۔ تو مٹی پہلے ہے، آدم بعد میں، خلقہم من تراب، ہم نے ان کو تراب سے مٹی سے خلق کیا، عیسیٰ کو اور آدم کے لیے اللہ نے کہہ دیا، تو آدم سے پہلے مٹی ہے اور مٹی سے آدم خلق ہوا، یعنی کوئی شے پہلے ہے، کوئی جواز پہلے ہے، کوئی سبب پہلے ہے کہ اس سے حضرت آدم کو خلق کیا گیا۔ چلو یہاں تو بات پتہ چل گئی کہ حضرت آدم مٹی سے بنے تو مٹی پہلے موجود تھی۔ یہ بتاؤ مصطفیٰ کس چیز سے بنے؟ آپ کو سلامت رکھے، یہ بتائے کوئی کہ مصطفیٰ کس شے سے بنے؟ مصطفیٰ سے پہلے تو کوئی مادی شے ہے ہی نہیں، تو جب یہ کہہ دیا کہ آدم سے پہلے مٹی ہے اور مٹی سے آدم بنے تو ہمیں یہ کہنے دو کہ مصطفیٰ سے پہلے اللہ ہے، تو اللہ نے اپنے ہی نور سے تو بنایا۔ مصطفیٰ سے پہلے اللہ ہے اور اللہ کے بیچ میں کچھ نہیں، اور اللہ کے فوراً بعد مصطفیٰ۔ تو یا تو وہ مادہ دکھاؤ جس مادے سے مصطفیٰ بنے، یا تسلیم کرو کہ جو یہ نور وہی وہ نور، اسی نور سے بنے، اور کہہ دیا ہمارے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، ہمارے نور کو اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا۔ اب اگر کوئی مصطفیٰ کی حقیقت کو نور نہیں مانتا، جملہ دے رہا ہوں اور لے جائیے اس کو لوہے قلم پر لکھ لیں، اگر کوئی حقیقت مصطفیٰ کو، اصلیت مصطفیٰ کو نور نہیں مانتا تو وہ اللہ کو بھی نور نہیں مانتا۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو بھی نور نہیں مانتا۔ چلو مان لیا کہ اللہ نور نہیں ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کیا ہے؟ جو وہ ہے اسی سے مصطفیٰ بنے ہیں، جو وہ ہے اسی سے مصطفیٰ بنے ہیں۔ تو جو مادے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جو مادہ تخلیق مصطفیٰ ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے، اس لیے کہ مصطفیٰ سے پہلے اللہ ہے۔ اب یہ بتایا جائے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، تو مخلوق اول کو نور ماننے میں کیا شرم آ رہی ہے؟ کیا پریشانی ہو رہی ہے کہ مخلوق اول کو اسی مادے سے بنایا گیا کہ جو مادہ اس سے پہلے سے موجود ہے، اور وہ ہے نور الہیہ، نور الہ، نور الہ۔ اور اب جیسے ہی توجہ، بات ختم ہو رہی، جیسے
لمحہ بھی نہیں ہوا نور مصطفیٰ صادر ہوا. اللہ نے نور مصطفیٰ کو صادر کیا, اللہ نے نور مصطفیٰ کو ظاہر کیا. جیسے ہی نور مصطفیٰ ظاہر ہوا, اور یہ آپ جا کے پڑھیے گا, کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں صوفیت کی کوئی گنجائش نہیں. ہم صوفیانہ عقائد نہیں رکھتے, لیکن ہم عارفانہ عقائد رکھتے, معرفت والے عقائد رکھتے. اس لیے کہ معصوم نے کہہ دیا کہ اللہ نے جو یہ کہا ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جن اور انس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا. معصوم نے کہا یہاں یعبدون سے مراد ہے یعرفون, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں. یہاں عبادت سے مراد معرفت, تو معرفت بہت ضروری ہے. اور ابھی میرے پاس 8 دن ہے انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی معرفت پر. توجہ فرمائی آپ نے کہ ابھی ابھی نور مصطفیٰ تخلیق کی منزل پر آیا. ایک لمحہ ہوا, اللہ نے نور مصطفیٰ کو صادر کیا, ظاہر کیا, نور مصطفیٰ تخلیق ہوا. اب جو کچھ بھی دیکھیے لفظ کی مجبوریاں ہیں, زبان کی مجبوریاں ہیں. اللہ کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتے, لیکن سمجھانا اس لیے کہ زبان محدود ہے, وہ لامحدود ہے. زبان محدود ہے, اللہ لامحدود ہے. اب صرف سمجھانے کے کہ ابھی ابھی نور مصطفیٰ صدور کی منزل پر آیا, ظہور کی منزل پر آیا. اب جو کچھ بھی ذہن قدرت میں ہے وہ نہ معلوم کب سے, نہ معلوم کب سے. اب جو کچھ بھی ذہن قدرت میں ہے وہ لمحہ قدرت پر آیا, وہ قدرت کی زبان پر آیا. جو ارادہ الہیہ ہے, جو مشیت الہیہ ہے, وہ زبان الہ پر آ گیا. اور جیسے ہی مشیت و ارادہ الہی لسان الہی یعنی زبان الہی پر آیا, تو پہلا لفظ جو پوری کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے بولا, اب اللہ بولنے جا رہا, ابھی تک وہ بولا نہیں, یا بولا تو کس سے بولا یہ ہمیں نہیں معلوم, یا اکیلے میں بولا یا خود کلامی کی یہ ہمیں نہیں معلوم. اب مخلوق اول خلق ہو گئے اور اب اللہ گفتگو کرنے جا رہا. پہلا لفظ لب قدرت پر آ رہا ہے, پہلا لفظ پہلی مرتبہ خدا بولنے جا رہا ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ پہلی مرتبہ خدا گفتگو کرنے جا رہا, پہلی مرتبہ اللہ خطاب کرنے جا رہا, پہلی مرتبہ اللہ کسی کو بلانے جا رہا ہے, اور وہ سامنے ہے. سامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ یہاں بیٹھا اور نور مصطفیٰ, یہ ہے کہ اللہ اور مصطفیٰ سامنے, وہ جیسا بھی ہے, وہ جیسا بھی پہلی مرتبہ بولنے جا رہا اور نور مصطفیٰ تخلیق کی منزل پر آ گیا. اب پہلا لفظ جو لب قدرت پر آیا وہ تھا یا احمد. یہ عجیب سلامت ہے, یا احمد. احمد کا مطلب کیا؟ احمد کا مطلب یہ صفت مبالغہ, یعنی اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. ختم کرنا بات, کیونکہ آپ سے میرا خیال ہے آپ کو گرمی لگ رہی ہے, لیکن یہ کہ مجھے بھی لگ رہی ہے, تو ذرا سا نور رسالت سے ٹھنڈک حاصل کریں اور بات ختم ہو رہی ہے. زیادہ دیر گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں, اور اسی میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں, آگے بڑھ جاتا ہوں. یا احمد, اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. یہ میں نہیں کہہ رہا احمد, یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں, یہ قبلہ نہیں کہہ رہے احمد, یہ اللہ کہہ رہا ہے. جب وہ کہے نا کہ میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے, اس کا مطلب ہے کوئی حمد باقی رہ نہیں گئی. اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی حمد باقی نہیں رہ گئی. اللہ کہہ رہا ہے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. لولاک لما خلقت الافلاک, تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو خلق نہ کرتا. پہلے ہی اس نے اپنی حب کا, اپنی محبت کا اعلان کر دیا اور بتایا یہ محبوب ہے, جو کچھ میرا ہے وہ اس کا ہے, جو کچھ بناؤں گا اس کے لیے بناؤں گا. اور جملہ کہہ دو, جو کچھ بناؤں گا اس کے ذریعے بناؤں گا, جو کچھ بناؤں گا اس کے لیے بناؤں گا, جو کچھ بناؤں گا اس کے ذریعے بناؤں گا, جو کچھ بناؤں گا اس کے صدقے بناؤں گا. یا احمد, اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے. بھائی یہ تو سوء ادب ہو جاتا ہے نا کہ کوئی بڑی شخصیت کسی کو پکارے اور وہ اسے جواب نہ دے. یہ تو سوء ادب ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت, بڑی ذات پکارے
اور سامنے والا جواب نہ دے. جواب دینا واجب ہے. کہا کہ بھائی سلام کیا جا رہا ہے تو جواب سلام دینا واجب ہے. تو اب سلام کرنے والا یعنی گفتگو کرنے والا, کلام کرنے والا خود خالق کلام ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اے احمد, یعنی پکارا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے اے احمد, اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والا. تو خدا نے تو نام رکھ دیا مصطفیٰ کا احمد, اور احمد ابھی خلق ہوئے ہیں, کوئی کروڑوں برس بعد اللہ نے خطاب نہیں کیا ہے, ابھی خلق ہوئے. تو خدا نے تو نام رکھ دیا مخلوق اول کا احمد. اب یہ بتاؤ احمد کس نام سے جواب دے؟ احمد کس نام سے جواب دے؟ احمد کس نام سے جواب دے؟ تو خدا نے کہہ دیا اے احمد. اب انتظار کرو احمد اسے کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو مخلوق ہوئے ہیں, ابھی تو خلق ہوئے ہیں. کیا معلوم کہ وہ کون ہے کہ جس کی آواز آ رہی ہے؟ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں کیا معلوم کہ وہ کون ہے جس کی آواز آ رہی ہے. اب جیسے ہی مصطفیٰ جواب دیں گے تو لا حاصل لوگوں کو اور جاہل لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ مصطفیٰ اس وقت بھی پڑھے لکھے تھے کہ جب لباس بشریت میں بھی نہیں آئے. پکارنے والا ہے خدا, اب منتظر ہے کہ یہ مجھے کس نام سے جواب دے گا. تو اب جو جس نام سے مصطفیٰ جواب دے وہی نام اس کا قرار پائے گا, اور قیامت تک مصطفیٰ کے رکھے ہوئے نام ہی کو سب دہرائیں گے. جیسے ہی کہا یا احمد, فوراً مصطفیٰ کا جواب آیا یا اللہ. تو یہ اللہ نام ملا نے نہیں رکھا ہے, یہ اس کا نام اللہ ملا نے نہیں رکھا ہے, ملا نے نہیں رکھا ہے, محمد مولا نے رکھا ہے. اب یہ مصطفیٰ نے اپنی طرف سے کہا یا جس وقت یہ مصطفیٰ نور خدا سے صادر نہیں ہوا تھا اسی وقت اللہ نے بتا دیا تھا کہ میں اللہ ہوں. یہ بڑے کڑے معاملات ہیں, بڑی کڑی منزلیں ہیں, اور ہر کوئی اس منزل پر نہیں پہنچ سکتا. اس منزل پر وہی پہنچے کہ جو علی ہو. اس لیے کہ محمد و علی کے معاملات, محمد و اللہ کے معاملات علی جانے, اللہ و علی کے معاملات محمد جانے, اور محمد و علی کے معاملات اللہ ہی جانے. یہ تین ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ہم تو صرف ایک تشویش کی منزل سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ معرفت کے کون کون سے منارے ہیں کہ جنہیں ہم سر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں, معرفت کے کون کون سے سنگ میل ہیں کہ جنہیں ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. تو جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا یا اللہ, تو اب معلوم ہوا کہ اسے جب بھی پکارا جائے اللہ کہہ کے پکارا. اللہ اے الہ, اے معبود, اے وہ کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. تو اب یہ نہ پوچھنا کہ مصطفیٰ کب سے عبد ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے جو یہ نہ پوچھنا مصطفیٰ عبد کب سے, جب سے وہ معبود ہے تب سے یہ عبد. اور اگر وہ جملہ سمجھ میں نہ آئے تو جب سے مصطفیٰ عبد ہے تب سے وہ معبود ہے. یعنی کہیں نہ کہیں جا کے تمہارا یہ جو برسوں کا, یہ جو نوری برسوں کا سفر ہے رکے گا, اور وہی اولین منزل کہلائی کہ جہاں سے نور کے ظہور کا آغاز ہوا, جہاں سے نور کے ظہور کا آغاز ہوا. بس بات ختم ہو رہی ہے, اور کلیدی جملہ آپ کے حوالے کر دوں اور اس کے بعد آ جاؤں اپنی منزل پر. مصطفیٰ عبد ہے اولین منزل پر, یعنی جب سے مصطفیٰ نے سجدہ شروع کیا تب سے وہ معبود ہے, اور اس وقت سے ہی سجدے میں رہے جب خلق ہوئے. مجھے نہیں پتا, مجھے یہ یقین ہے کہ میرے نوجوان دوست جلدی سمجھ جائیں گے. بزرگوں سے میں مخاطب نہیں ہوں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ یہ نوجوان دوست میرا ساتھ دیں گے جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں. اجازت ہے؟ اب یہ بات طے ہو گئی, اور اپنی مجلس کا ایکسٹریکٹ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ بات طے ہو گئی کہ جب سے مصطفیٰ عبد ہیں, سجدہ کیا, تب سے وہ معبود ہے.
اور پہلی منزل جب صدور نور مصطفیٰ ہوا، جب ظہور نور مصطفیٰ ہوا، تب سے ہی مصطفیٰ عابد ہے، تب سے ہی مصطفیٰ عابد ہے۔ تو میں نے کہا ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ مصطفیٰ کب سے عابد ہے، وہ کب سے معبود ہے، تو دوسرا جملہ یہ لے جاؤ کہ جب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کب سے عابد ہے اور کب سے وہ معبود ہے، تم پتہ کرو، اور جب پتہ چل جائے اور پتہ معلوم ہو جائے اور اس عرصے کا معلوم ہو جائے کہ کب سے عابد و معبود ہیں، تو ہمیں ایک جملہ کہنے کی اجازت دینا۔ اسی مصطفیٰ نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین، تو ماننا پڑے گا جب سے مصطفیٰ آ جائے تب سے حسین آ جائے۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ جملہ کہنے دو ہمیں کہ جب سے مصطفیٰ تب سے حسین۔ تو اب ہم سے یہ نہ پوچھنا کہ حسین کب سے عابد ہے، حسین کب سے عابد ہے۔ حسین کو تو عبادت خدا سے عشق، حسین کو تو تلاوت کلام خدا سے عشق ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک تسلسل کہ جو حدوث و قدم کے ربط کو ظاہر کرتا ہے۔ حدوث و قدم کے تسلسل کا نام ہے حسین۔ حدوث و قدم کو، ان حدوث و قدم کے زمانے کو ملانے والے کا نام ہے حسین۔ حسین نہ ہو تو نہ سمجھ میں آئے کہ حادث کیا ہوتا ہے، قدیم کیا ہوتا ہے۔ حسین نہ ہو تو نہ سمجھ میں آئے کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اللہ سے عشق کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اچھے حالات میں ہر کوئی عبادت کر لیتا ہے، لیکن بچوں کے لاشیں آ رہے ہو، گود کے پالے ہوں کے لاشیں آ رہے ہو، نہیں، جسے اپنے کاندھے پہ بلند کرتے رہے اس علی اکبر کا لاشا لا رہے ہو، 6 مہینے کے بچے کا لاشا لا رہے ہو، اور محمد کے لاشیں لا رہے، قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے جمع کر رہے۔ اس وقت شکر خدا کرو تو معلوم ہو کہ یہ ہوتا ہے حسین۔ کسی منزل پر بھی حسین نے شکایت نہیں کی کہ پروردگار کیا میں ہی رہ گیا تھا، نہیں، ایک منزل تھی کہ بنتا تھا کہ اس طرف رخ کر کے کہے کہ پروردگار کیا یہ منزل بھی میرے لیے تھی، اس پر بھی حسین نے کوئی شکایت نہیں کی۔ وہ منزل تھی کہ جب تیر سہ شعبہ چلا اور علی اصغر کے لگا، تیر سہ شعبہ علی اصغر کے لگا، اس وقت بھی حسین نے اللہ کی حمد ہی کی، اللہ کا شکر ہی کیا، پروردگار تو نے مجھے ان معاملات سے بھی بہت خوبی گزار دیا، تیری حمد ہے، ہر وقت حمد خدا، ہر وقت حمد خدا۔ شب عاشور حسین نے اسی لیے کہا تھا کہ آج جنگ نہیں ہوگی کل ہوگی، اس لیے کہ حسین تلاوت قرآن کرنا چاہتا، حسین عبادت الہی کرنا چاہتا، اور پوری رات حسین نے گزاری اسی عبادت میں کہ جس عبادت سے حسین کا آغاز ہے، اسی قرآن کی تلاوت میں کہ جس تلاوت سے حسین کو بڑا عشق تھا۔ خدا کی قسم یہ حسین تنہا نہیں ہے مصیبتیں اٹھانے والا، اس کے ساتھ ایک شریکہ بھی ہے۔ حسین کے ساتھ ساتھ حسین کی بہن بھی مسائل میں شریک ہے کہ جنہیں شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ لیکن میں خدمت امام حسین میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ مولا بڑی مسائل آپ نے اٹھائے، بڑی مصیبتیں آپ نے اٹھائی، مولا آپ کا سر کٹ کے نوک سینہ پر آ گیا، آپ نے ساری مصیبتیں اٹھا لی، یہاں تک کہ اپنے معبود سے مربوط ہو گئے۔ اور زینب نے بھی ساری مصیبتیں دیکھی، ایک ایک لاشا حسین مقتل میں لا کے رکھتے تھے، زینب دیکھتی تھی۔ علی اکبر کی لاش پر تو بہن پہلے سے ہی پہنچ گئی تھی، علی اصغر کی لاش کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا، اور محمد کے لاشیں تو اپنے جگر بندوں کے لاشیں تھے نا، قاسم کی پامال لاش گٹھڑی میں بند، زینب نے بھی دیکھی۔ عباس کے کٹے ہوئے شانے حسین خیمہ گاہ میں لائے تھے، عباس کا لاشا تو دریا میں رہ گیا، لیکن عباس کے کٹے ہوئے شانے لائے، زینب نے سب دیکھا۔ اور آخری مصیبت یہ دیکھی کہ بھائی کا گلا کٹ کے نوک سینہ پر آ گیا،
مولا شاید آپ کی مصیبت کی انتہا یہی تھی کہ کٹ کے سر نوکے سینہ پر آ گیا، لیکن زینب تو اس سے بھی آگے بڑھ گئی کہ مولا جلتے ہوئے خیمے بھی زینب نے دیکھے، چھنتی ہوئی چادر بھی زینب نے دیکھی، اے مولا ہاتھوں میں رسیاں بھی زینب کے بندھی، زینب نے امام وقت کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی دیکھی، پاؤں میں بیڑیاں بھی دیکھی، گلے میں توقع خاردار بھی دیکھا، اور راستے بھر زینب پر جو مصیبت ٹوٹی ہے وہ یہ ہے کہ زینب جس ناقے پر سوار تھی اس کے بالکل برابر میں وہ نیزہ تھا جس پر بھائی کا کٹا ہوا سر تھا، یعنی برابر میں بہن کے برابر میں بھائی کے کٹے ہوئے سر کو گزارا جا رہا ہے۔ آپ نے گریہ کیا، ایک مرتبہ آئے ضرور کہہ دینا آپ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اسی زینب کی گود میں 4 برس کی سکینہ بھی بیٹھی، اس بچی کی ننھی ننھی کلائیوں میں کس کے رسیاں باندھی گئی تھی، اور وہ بچی بھی بار بار اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھ رہی ہے، اور غضب یہ ہے کہ ایک جانب تو نیزہ ہے کہ جس پہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے، اور ایک جانب وہ نیزہ ہے جس پر زینب کی چھنی ہوئی چادر ہے، زینب کے سر کی چادر ہے۔ اور پھر یہ منظر زین العابدین سے دیکھا نہ جاتا تھا، لیکن چونکہ سید الصابرین ہے، سید الساجدین ہے، سر جھکائے چلتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ امام وقت ہیں۔ ارے زین العابدین کو معلوم ہے کہ نوکے سنا پر میرے بابا کا سر ہے، نوکے سنا پر میری بھوپیوں کی چادر ہے، نوکے سنا پر میرے بھائیوں کے سر ہیں، لیکن زین العابدین گردن جھکائے چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک شخصیت تھی جس سے زینب کی چادر اس طرح دیکھنا برداشت نہیں تھا، اور وہ تھا عباس کا کٹا ہوا سر، وہ تھا عباس کا قد بریدہ سر، اس لیے کہ جب بھی عباس کے سر کو نیزے پہ بلند کیا جاتا عباس کا سر نیچے آ جاتا تھا۔ آپ تو سن چکے ہیں نا میرے عزیزوں کہ عباس کے سر کو رسی سے باندھا گیا اور وہ رسی گھوڑے کے گلے میں لٹکا دی گئی، اب گھوڑوں کی ٹاپیں تھی اور عباس کا کٹا ہوا سر، اور یہ منظر بھی عباس کی بہن دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائیوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ایک منزل پر زینب بھی اللہ کی رضا پر راضی۔ ایک منزل آئی تھی کہ جب کسی بدبخت عورت نے ایک پتھر مارا تو وہ پتھر حسین کی پیشانی پر آ کر لگا، کٹے ہوئے سر کی پیشانی پر آ کر لگا، اور حسین کی پیشانی سے تازہ تازہ لہو برآمد ہونے لگا۔ اسی وقت زینب نے ناقے میں بیٹھی تھی تو چوبے ناقہ سے اپنے سر کو ٹکرایا، اور ٹکرانے کے بعد ایک بار بدے ہاتھوں کو اٹھانا چاہتی تھی کہ اللہ سے بددعا کرے، وہیں سے سر حسین سے آواز آئی، زینب بددعا نہ کرنا، زینب بہن بددعا نہ کرنا۔ یہ ہے بہن اور بھائی جو قافلے کو لے کر جا رہے ہیں، جو قافلے کو لے کر جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا اپنے آپ کو لے جاؤ، سن 61 ہجری لے جاؤ، تمہیں واسطہ ہے چادر زہرا کا کہ اپنے آپ کو لے جاؤ سن 61 ہجری میں، اور تصور کرو کہ آج 21 محرم ہے تو سمجھو کہ سن 61 ہجری کے 21 محرم میں پہنچ جاؤ، اور اب ذرا سوچو نامعلوم زینب کن کن منزلوں سے گزاری جا چکی، نہیں بلکہ ایک جملہ سنو، نہ معلوم ان 11 دنوں میں سکینہ کو کتنے تماچے مارے، نہ معلوم ان 11 دنوں میں سکینہ کے رخسار کتنے زخمی ہو گئے۔ وہ سکینہ کہ جو عزیز ترین بیٹی ہے حسین، آپ آئے کر رہے ہیں خدا ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں کو جناب سیدہ تک پہنچا، اور پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل مستحکم و مستند روایت ہے کہ جب بھی فرش عزائے حسین بچتا ہے جنت البقیع والی بی بی آ جاتی ہے، کہیں پردے میں کہیں حجاب میں روح زہرا موجود ہے، نور زہرا موجود ہے، تو تمہاری آوازیں بی بی سن رہی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے جب تڑپ تڑپ کے تم روتے ہو تو شہزادی دیکھتی اور دیکھ دیکھ کر کہتی ہے، اے بابا رسول اللہ انہوں نے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، اے بابا رسول اللہ انہوں نے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایسے رو رہے ہیں جیسے انہوں نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا۔ سب کو دعائیں دیتی ہے روح زہرا، سب کو دعائیں دیتی ہیں، بس ایک روایت سن لو اور اپنے رونے کا حق ادا کر لینا کوشش کرنا۔ جا رہا ہے قافلہ، جا رہا ہے، سکینہ کے ہاتھ ننھی سی کلائی، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، ان بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رہے۔ 4 برس کا بچہ اتنا سا ہو، چھوٹا سا 4 برس کے بچوں کا قد دیکھا ہے نا تم نے، ننھے ننھے سے پاؤں ہوتے ہیں، ننھے ننھے سے ہاتھ، چھوٹی چھوٹی کلائیاں ہوتی ہیں، اور انہیں چھوٹی سی کلائیوں میں اگر کس کے رسی باندھ دی جائے، سکینہ کی ننھی کلائیوں میں کس کے رسی باندھ دی گئی،
اور 11 محرم کے بعد جب سکینہ بے انتہا گریا کرتی تھی تو سکین گرمی ہے، شدید ترین گرمی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے اور صحرا کا سفر ہے، قیدیوں کو جہاں بھی اتارا جاتا ہے یہ جو اشقیاء ہیں یہ اپنے بیٹھنے کے لیے قناتیں لگاتے ہیں، شامیانے لگاتے ہیں اور آل محمد کو کڑی دھوپ میں بٹھا دیتے ہیں۔ رسول کی نوازیوں کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ ایک مقام آیا کہ جہاں قافلے نے قرار لیا، رک گیا قافلہ، شمر و خولی نے اور عمر سعد کے سپاہیوں نے شامیانے لگا دیے اور بیٹھ گئے، اس کے سائے میں بیٹھ گئے اور آل محمد کڑی دھوپ میں بٹھا دیے گئے۔ علی کی بیٹیاں کڑی دھوپ میں بٹھا دی گئی، حسین کی بیٹیاں کڑی دھوپ میں بٹھا دی گئی۔ زینب مسلسل یہ دیکھتی بھی آ رہی تھی کہ سید سجاد کی کلائیوں سے بھی خون بہ رہا ہے، سید سجاد کے گلے سے بھی خون بہ رہا ہے، سید سجاد کی پیروں کی بیڑیوں سے بھی خون بہ رہا ہے اور سید سجاد کے پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چھالے پڑے ہوئے تھے، آبلے پڑے ہوئے۔ جیسے قافلہ بیٹھا تو کچھ اونٹ بھی بیٹھ گئے۔ زینب نے دیکھا کہ اونٹ کا سایہ ایک طرف زمین پہ پڑ رہا ہے۔ زینب ایسے بدے ہوئے ہاتھوں سے آگے بڑھی، سید سجاد کے شانے کو پکڑا، بیٹا سجاد، اے میرے بھتیجے اٹھو اور یہ جو اونٹ کا سایہ پڑ رہا ادھر بیٹھ جاؤ، میرے بیٹے تھوڑا سا سایہ ہے اس پر بیٹھ جاؤ۔ سید سجاد نے ایک نگاہ بھوبی کی طرف دیکھا اور روئے، وہ کہہ رہا بھوبی اماں آپ بھی تو دھوپ میں چل رہی ہیں، آپ بھی تو دھوپ میں چل رہی ہیں، لیکن جیسے ہی کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ، سید سجاد کھڑے ہوئے اور اونٹ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑا سا سایہ، کہاں بہت زیادہ سایہ ہوتا ہے۔ ادھر ہی وہ کہتا ہے راوی کے 4 برس کی بچی بھی تھی، وہ بچی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہیں مجھے سایہ میسر آ جائے۔ دور کچھ جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں کا کچا پکا سایہ فرش پر پڑ رہا تھا، خاک پر پڑ رہا تھا، صحرا کی ریت پر پڑ رہا تھا۔ کہ وہ بچی اسی کچے پکے سائے میں بیٹھ گئی، شاید بہت تھکی ہوئی تھی، اس نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے ریت جمع کی اور ریت جمع کرنے کے بعد اس ریت پر ایسے لے، کیا ابھی بھی تمہیں منظر ذہن میں نہیں؟ بچی نے ایسے کیا اور ریت کو تکیہ بنا کر لے گئی۔ نہ معلوم بچی کو نیند آئی یا بچی کو غش آ گیا، پیاس کے مارے بچی کو غش آ گیا، بچی آنکھ بند کیے پڑی رہی۔ کہ ادھر سے کسی نے جلدی سے آواز دی قافلے کو جلدی بڑھو، جلدی اٹھاؤ یہاں سے سامان، اس لیے کہ پیچھے قصبے والوں کو اطلاع ہو گئی ہے اور شاید وہ ہم سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، جلدی سے چلو۔ جلدی جلدی شامیانے لپیٹے گئے، جلدی جلدی سے سامان سفر بار کیا گیا، جلدی جلدی سے قیدی بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا گیا، جلدی سے سید سجاد کو آگے بڑھایا گیا، قافلہ چل دیا، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ یہاں سورج عصر کے مقام سے نیچے آ رہا تھا، آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا، قافلہ آگے جا چکا تھا۔ ایسے میں سکینہ کی آنکھ کھلی، سکینہ کو غش افاقہ ہوا، بچی اٹھی، چاروں طرف دیکھا کوئی نہیں، چاروں طرف دیکھا نہ بھوبی نہ کیا سن رہے آپ، میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھا۔ جس کو رونا نہیں آتا وہ گردن جھکائے، گردن جھکاؤ جسے رونا نہیں آتا۔ جو رونا جانتا ہے وہ مجھے دیکھے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا۔ یہ اسی زمین پر یہ جو کربلا ہے اور جو کوفہ ہے، جو شام تک راستے ہیں، اسی قرآن کے واقعات بیان کر رہا ہوں۔ 1400 برس پہلے جو نبی کے گھر والوں کے ساتھ امت نے کیا ہے وہ بتا رہا ہوں، وہ بتا رہا ہوں جو سیرت مصطفیٰ کا حشر امت نے کیا ہے۔ وہ بچی اٹھی، کہیں دور دور کوئی نظر نہ آیا۔ خدا نہ خواستہ جلوسوں میں اگر کہیں کوئی بچہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، پھر بھی بچہ اپنے کو تنہا محسوس کرتا ہے جب تک اس کی ماں یا باپ نہ مل جائے، جب تک اس کا کوئی شناسہ نہ مل جائے۔ ہزاروں کے مجمع میں بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، بابا آپ کہاں ہیں، میری اماں کہاں ہے؟ ارے یہ بچی تو اکیلی ہے، اکیلی ہے۔ سکینہ کبھی ادھر جا رہی ہے، اے بھیا سجاد، اے بھوبی اماں، میں تنہا رہ گئی، میں تنہا رہ گئی۔ قافلہ آگے بڑھا، بہت آگے بڑھا تو سجاد نے محسوس کیا سکینہ نہیں ہے، سکینہ نہیں ہے۔ سجاد نے کہا روکو، قافلہ روکو، اس لیے کہ میری بہن شاید پیچھے رہ گئی، میری بہن پیچھے رہ گئی۔ اونٹوں کو بٹھایا گیا، سجاد اترے اور کہا میں جاؤں گا ڈھونڈنے۔ ادھر سے جو قافلے کا سالار تھا ملعون، اس نے زجر بن قیس سے کہا جاؤ تم ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ بچی کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ تازیانہ لہراتا ہوا، وہ تازیانہ لہراتا ہوا اس